نبی کے توسط سے لکھی گئی ہے. بائبل کی ترتیب کے حساب سے وہ دوسرے نمبر پر آتی ہے پیدائش کے بعد. یہ توریت کی 5 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جس کو ہم خروج کی کتاب کہتے ہیں اور اس کو موسیٰ نبی سے منسوب کرتے ہیں اور اس کا 23واں باب اور اس کی 25ویں آیت کا آج ہم مطالعہ کریں گے. اگر آپ حوالہ نکال لیں تو آپ آمین کہہ سکتے ہیں. بائبل مقدس میں کچھ یوں مرقوم ہے، اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا، اور تیرے ملک میں نہ تو کسی کے اسقاط ہوگا اور نہ کوئی بانجھ رہے گی، اور میں تیری عمر پوری کروں گا. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو. اپنے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں، اس نے آپ کی زندگیوں میں سٹرونگ ہولڈز بنا لیے ہوئے ہیں. مراکز، سٹرونگ ہولڈ کو اردو میں کہتے ہیں مراکز، یعنی کہ اپنا مقام آپ کے اندر بنا چکا ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ میں بڑا فٹ ہوں، آپ کے ہاتھ میں بائبل بھی ہوگی لیکن پھر بھی ابلیس آپ کے اندر کام کر رہا ہو. آپ دعا بھی کر رہے ہوں گے لیکن پھر بھی ابلیس آپ کی زندگی کے اندر اٹیک کر رہا ہوگا. آپ غیر زبانوں میں دعائیں بھی کر رہے ہوں گے لیکن ابلیس آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں سراغ چھوڑا ہے، جس کی وجہ سے ابلیس نے، شیطان نے، جو ہمیشہ سے مخالف ہے آپ کا اور خدا کے لوگوں کا، جو خدا کی طرف توجہ اپنی توجہ خدا کی طرف لگاتے ہیں، وہ مخالف ہے. آپ کو چاہتا نہیں کہ خدا کی طرف آپ کو لے کے چلے. اس لیے تو آپ لوگ غلطیاں کرتے رہتے ہیں. اسی لیے تو خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے. خدا کھٹکھٹاتا ہے آپ کا دروازہ لیکن آپ کھولتے نہیں ہیں، کیونکہ ابلیس نہیں جو چاہتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کریں. کیا خدا نے آپ کو بیمار رہنے کے لیے پیدا کیا ہے؟ کیا خدا نے ہمیشہ ہی آپ کو غربت میں رہنے کے لیے پیدا کیا ہے؟ کیا خدا نے آپ کی زندگی کو اس لیے آپ کے اندر زندگی اس لیے بخشی ہے کہ آپ ہمیشہ مشکلات، پریشانی اور ٹینشنوں میں رہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو ابلیس کے ہاتھوں بیچ دیتے ہیں تو ابلیس نہیں چاہتا ہے کہ ہم خوشحال زندگی گزاریں. ابلیس نہیں چاہتا ہے کہ ہم سکون، اطمینان حاصل کریں. ابلیس نہیں چاہتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ٹھیک طریقے سے پرورش کریں. ابلیس نہیں چاہتا ہے کہ آپ کی زندگیوں میں برکت پہ برکت آئے. وہ چاہتا ہے کہ آپ پریشانی اور مشکلات اور ٹینشن میں رہیں. اور اس کا سبب کیا ہے؟ کیونکہ ہم خود ٹھیک نہیں ہوتے. اور یہ چیزیں نسل در نسل جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوتی رہتی ہیں ہمارے بچوں سے بچوں تک. ایک شخص، عام سی بات ہے، میں نے بڑے سارے لوگوں کو دیکھا یار میں نے کوئی ایسا کام ہی نہیں کیتا لیکن اب بیماری میرے تک میں آ گئی، مصیبت کی میں آ گئی. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جنریشنل کرسز کی طرح آتی ہے. کہلی باپ دادا کی لعنت جڑی آتی ہے نا، وہ لعنت ٹرانسفر ہوتی ہے. کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ میں تیرے باپ دادا کی بدکاری کی سزا تیسری سے چوتھی پشت تک دوں گا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، دنیاوی بات. ایک شخص نے ایک بات کہی پچھلے دنوں، اس نے کہا اگر آپ کسی کی طرف برائی کی بات کرو گے نا تو برائی ہمیشہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، اس کا ازالہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. اور ازالہ یہ ہے کہ اگر آپ نے برائی کی ہے کسی شخص کے ساتھ، اگر وہ آج آپ کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے برا، تو آپ کے بیٹوں کے ساتھ ہوگا. اگر بیٹوں کے ساتھ نہیں ہو رہا تو اگلی نسل کے ساتھ ہوگا، اگلی نسل کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوگا. اور آپ سوچیں گے تو میں نے تو ایسا کیا ہی نہیں تھا. آپ نے نہیں کیا لیکن آپ کے باپ دادا نے تو ایسا کیا ہے. سوچنا پڑے گا کیوں ہم برکت نہیں پاتے ہیں، کیوں خدا کے وعدوں کے ساتھ ہم شامل نہیں ہوتے ہیں.
کے لیے ہیں, بائبل کی ساری بلیسنگز آپ کے لیے ہیں, لیکن ہم برکت حاصل کرنے کی بجائے لعنت اپنی زندگی پر لے لیتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ غور کرنا ہے. کیوں دن رات ہم محنت کرتے ہیں اور ہماری محنت رنگ نہیں لاتی ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں, جیسے ہی سیلری آتی ہے تو 5 یا 10 یا 15 دن کے بعد ہماری پاکٹ میں سے پیسے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں رزق پہ برکت نہیں پڑتی ہے؟ ہم غور و فکر کریں گے. آج میں آپ کو سکھانا چاہوں گا کیوں ہمارے بچے مسکینوں کی طرح زندگیاں گزارتے ہیں, حالانکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تم ایک برگزیدہ قوم ہو اور شاہی کہانت کا. ہم بادشاہوں کی اولاد ہیں لیکن فقیروں کی طرح زندگی کیوں بسر کرتے ہیں, مسکینوں کی طرح زندگی کیوں بسر کر رہے ہیں, حالانکہ خدا کے جو تمام وعدے ہیں ہمارے ساتھ ہیں, بائبل کی جتنی برکات ہے ہماری زندگیوں میں ہونی چاہیے, لیکن وہ برکتیں ہماری زندگیوں میں نہیں ہے کیونکہ ہم ویسے نہیں ہیں جیسا خدا چاہتا ہے. اب یہاں پر جب ہم موسیٰ نبی جو خدا کا بڑا منصور نبی تھا, اور پرانے عہد نامے میں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جب ہم موسیٰ نبی کی زندگی حیات طیبہ کی جب دیکھتے ہیں, حیات طیبہ کی پاک زندگی کو دیکھتے ہیں, تو خداوند اس کو پرانے عہد نامے میں ایک ہیرو کی طرح پیش کرتا ہے. اور مفسرین جو علماء کرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ نبی پرانے عہد نامے کا ہیرو ہے کہ جیسی اس نے منادی کی جائے ویسی کسی اور نے کی نہیں ہے. اب وہ یہاں پر بتا رہا ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ کو ذرا غور کریں, اس کی انڈرسٹینڈنگ کو انڈرسٹینڈ کریں. آپ وہ کیا کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, تم خداوند اپنے خدا کی کیا کرنا, عبادت کرنا. تم خداوند اپنے خدا کی. میں آج آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں ہم نے بہت سارے خدا اور خداوند بنائے ہوتے ہیں. اب آپ کہیں گے ایسا تو ہو نہیں سکتا, ایسا تو ہو نہیں سکتا. میں ثابت کر دوں گا آپ کو. اب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کس کا گھر ہے؟ سبھی بولے کس کا گھر ہے؟ کس کا گھر ہے؟ اب عزت کس کو دینی چاہیے, دھیان کس کی طرف لگانا چاہیے, کس کی بات کو سننا چاہیے؟ اب یقین جانے آپ خود جج بن جائیں کہ آپ خدا کی آواز کو سن رہے ہیں اور کیا خدا کی طرف سے یہ آواز آ رہے ہیں کہ ادھر ادھر بھی دیکھنا پڑ جاتا ہے آپ کو. بولے جواب دیں. جب سے آپ آئے ہیں 1 یا 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے, کتنی دفعہ سلیب کی طرف اور خدا کی طرف دھیان لگا ہے؟ بیٹھے آپ ہیں, لیکن وہ بچی نے جس طرح کہ ہم بیٹھے ہوئے بھی نہیں بیٹھتے, ہم کسی نہ کسی کام میں مشغول رہتے ہیں, کسی نہ کسی کام میں ہم مشغول رہتے ہیں, کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں, کئی اور بات سوچتے ہیں. ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ ذرا بتائیں ذرا, کوئی بات نہیں. آپ اگر آپ نہیں میری بات سمجھیں, میں نے آپ کو راز بتانا برکت حاصل کیسے کرنی ہے. آپ سچ بولیں, ابھی تو کام سٹارٹ ہوا ہے, میں نے آپ کو اس طرف لے کے آنا ہے تاکہ کل کو آپ یہ نہ کہیں کہ مجھے برکت نہیں ملتی بھی پادری صاحب. تو برکت میں نے نہیں دینی, برکت خدا نے دینی ہے. آمدنی میں نے اضافہ نہیں کرنا ہے, یسوع نے کرنا ہے. ہاللیلویہ. جس کے اندر حکمت اور معرفت کے خزانے پوشیدہ ہیں. ہاللیلویہ. میری بات کو فالو کریں, سمجھے میری بات کو. 1.5 گھنٹے میں سے کتنے منٹ آپ نے خدا کی طرف صحیح لگائے ہیں, یہ آپ نے تعین کرنا ہے. اگر آپ چرچ میں آ کر بھی چرچ میں نہیں ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر خدا بھی آپ کے گھر میں نہیں آئے گا, کیونکہ خدا کی آنکھ پاک ہے, وہ گناہ دیکھ نہیں سکتا. اور یہ گناہ ہے کہ جب خدا کے حضور آتے ہیں اور خدا کو خدا کا وقت نہیں دیتے ہیں. تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا. اب ہم صرف میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ ہم اپنے خداوند خدا کی عبادت ہی نہیں کرتے ہیں, ہم نے اپنی زندگیوں میں بہت سارے خدا بنا لیے ہوتے ہیں. اور ہاں بعض کا تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں, انسانوں میں خدا تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں, انسانوں کو خدا کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں اور ان کے بت بنا کر ان کی پرستش کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اپنی نسل کو بھی کہتے ہیں ایسا ہی کرو کیونکہ اس بت سے ہی آپ کو برکت ملے گی. لیکن میں آج آپ کو ایک بات شراب الفاظوں میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بت کوئی چیز نہیں ہے. خدا کسی تراشی ہوئی مورت میں نہ نظر آیا تھا, نہ نظر آئے گا, اور نہ
جو ہمارے باپ دادا سے چلا تھا. پتہ نہیں کیوں پنجابی کے اندر مت بچ چکی. غیر قومیں ہم پر اٹیک کرتی ہیں کہ بھائی آپ یہ کرتے ہیں. ہمارے مذہب میں بت پرستی حرام ہے, شراب نوشی حرام ہے, کہیں اس کو سود خوری حرام ہے. ایسے کرنے والے خدا کی بادشاہ میں شامل نہیں. سچی بات, سیدھی بات, لیکن ہم کرتے ہیں. مت پیسہ لے کے آئے ایسا کوئی اپنے گھر میں جس سے خدا ناراض ہوتا ہے. برکت رک جائے گی. لاکھوں روپے آپ لے کے آئیں گے, ہزاروں کروڑوں اربوں روپیہ لوگوں کے پاس ہے, لیکن سکون نہیں ہے ان کے پاس. یقین جانے اتنے پیسے ہیں لیکن کھا کچھ نہیں سکتے, کچھ بھی نہیں کھا سکتا. ڈاکٹر نے منع کیا کھاؤ گے تو مر جاؤ, اور مرنا وہ چاہتے نہیں. برکت نہیں. اگر آپ اچھا کھا رہے ہیں تو یہ خدا کی برکت ہے. صرف پیسوں تک محدود رہے, اپنی سوچ میں ایڈا چھوٹا نہ کر دو. صرف پیسے آنے تو برکت آئے گی, اور بھی بڑی گلا نہیں. انڈرسٹینڈ کریں. تم اپنے خداوند خدا کی کیا کرنا عبادت. ہم اپنے خداوند خدا کی تو عبادت کرتے نہیں ہیں, اسی کچھ اور بعض لوگوں نے ایسا ہوتا ہے, میں لوگوں کے گھروں میں جاتا ہوں, عبادت رفائی ہوتی ہے تو پادری کی سائڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے, تو کوئی پروڑا آ جاتا, پادری نے چھڑ کے انہیں بجے ٹوٹ پہ دے اینڈ جا کے پتہ نہیں خدا آ گیا. ارے وہ خدا کا نمائندہ آیا ہے, اس کو چھوڑ کے کہیں نہیں بھاگنا ہے, اس کی رسپیکٹ کرنی ہے. اور بات کیا, میں نے ایسی میٹنگز میں دیکھا ہے کہ سب سے پہلے خادموں کی خدمت کرنی چاہیے. وہ کیا ہوتا ہے, کوئی ایسا بلا لیتے ہیں وہ لوگ, اور ایک سائڈ پہ پرائز 100 یا 200 یا 500 دے دیں, 5 دے کے کام میں چل نہ آپ نے یہ غلط بات کی. اس کی قیمت آپ کی 400 500 200 والی نہیں ہے. وہ خدا کا بندہ ہے, اس کی رسپیکٹ سب سے اعلیٰ ہے, کیونکہ وہ خدا کا نمائندہ بن کے آیا ہے. خدا اس میں نظر آئے گا آپ کو. بات کو سمجھنا ہے, اس کی عزت کرنی ہے, اس کو وہ رتبہ دینا ہے جس کے وہ لائق ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو. اپنے خادموں کی عزت کریں, جس بھی خادم کی آپ جانتے ہیں, آپ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اور ایک چرچ کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھتے ہیں جو گھٹنوں کے بل ہو کر اپنے لیے دعا کرے. وہ کہتے ہیں پوتے کرانا پرونا بھی بھوکا ہوتا ہے. انہیں کہا بھاجی ادھر جو سوچ ہوتی چلو چاچی ویلے کھا لانا ہے جی, وہ چاچی ویلے کھان کے چکر چاچی پوچھ رہی کو نہیں, چلو سوچتا چلو مامے ویلے کھا لیں گے. مامی نے سوچا نا چاچی ویلے کھا گیا کہ اگو تو اگو وہ پورے محلے چ پھر رہتے تو بھوکا ہی رہتا ہے. اس کو مثال بن گئی کہ پوتے کرانا پرونا ہمیشہ بھوکا رہتا ہے. تو برکت نہیں ملتی ہے. آپ لوگ آپ چلو ادھر بھی چلے جی, ادھر جا کر لگے, ادھر جب نہیں ملی تو پھر ادھر لگے. اب ادھر کوئی نہیں دے گا بھائی, ایک جگہ تو سٹل ہو جاؤ, کھلو جاؤ. پتا ہوئے گا اگر میں بھائی بنایا تو میں کیسے ٹریٹمنٹ بھی نہ کیسا کرتا ہے. اگلا کہے گا میں تمہیں بلایا بھائی, میرے گھر آیا, تجھ کے گھر آیا, میں کہا روٹی کھا جا کے. تو جب آپ خدا کے گھر میں آئیں گے تو خدا کو پتا ہوگا بھائی یہ میرے گھر آیا تو میں تجھے دینا ہے. ہم ایسا نہیں کرتے ہیں. کدی اس ڈاکٹر کو چلے گئے, کدی اس ڈاکٹر کو چلے گئے, کدی اس ڈاکٹر کو چلے گئے. اور دکھے ملنی ہے, مطلب میڈیسن تو آپ نے صحیح کسی کی کھائی نہیں ہے, شفا کہاں سے ملنی ہے, برکت کیسے ملنی ہے. تو برکت کا راز ایک جگہ سے ٹیک بھی جاؤ. پہلا پوائنٹ ہے ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں پنجابی یا کسی نے اپنا کر لو یا کسی کا ہو جاؤ. یا اپنا کسی نے کر لو یا آپ کسی کا, تو آپ ہو جائیں کسی کے, مان لیں کسی کو. یقین کرنا آپ کو برکتیں ملنا شروع ہو جائیں گی جیسی آپ چاہیں گے. تو کیا لکھا ہوا ہے کہ بتوں کے اندر سے آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی. خدا ایک ہے, ایک خدا کی ہم پرستش کرتے ہیں اور اس کا نام یاوے ہے. اس کا اکلوتا بیٹا خدا یسوع ہے جو انسان بن کر ہمارے درمیان رہا ہے. یسوع کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. ہاللیلویا. یسوع کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر سے حکمت اور معرفت کے خزانے نکلتے ہیں. ہاللیلویا. ایسے ہو جاتا ہے یسوع کے لیے. بات کو سمجھیے گا, میں جو دلیلیں دے کے اور ایگزامپلس دے کے بات سمجھانا چاہتا ہوں اس کو سمجھے, اور اس سے آسان طریقے سے میں نہیں سمجھا پاؤں گا آپ کو. اگر آج بھی سمجھ رہا ہے تو کبھی سمجھ نہیں آئے گی. کیوں بعض کا سمجھ کیوں نہیں آتی, ساڑھے کان نا شیطان نے بند کیتے اندر.
अब ये मत सोचिए कि चर्च में शैतान नहीं आ सकता। मैं आपको सच्ची बताता हूँ, चर्च में शैतान आ जाता है। चर्च की क्या बात करते हैं, खुदा के तख्त के पास चला गया था शैतान, बाइबल में लिखा है ऐसे, बाइबल में लिखा, खुदा ने कहा कित्थों आया, कहना हवा च फिरदा टुरदा आ गया, तो कहना की करना है अंडरस्टैंड करी, गुफ्तगू कर रहा है खुदा के साथ शैतान भी, तो आ सकता है। तो अगर चर्च में आ सकता है, ताड़े अंदर क्यों नहीं बढ़ सकता? हमारे घरों में ऐसी दावता दुनिया ने। अच्छा क्या होता है कि बाजू तक शैतान जान छुड़ाना चाहता है आपसे, ऐसी जप्पियां पाई हम तेरी जान नहीं देते, अरे मैं नहीं जान देना तेरे, वो कहता मुझे जान दो, अरे नहीं है मैं नहीं जान देना तुम्हारी। इसलिए बीमारियां हमारे अंदर से जाती हैं। मैं आपको सच्ची बातें बता रहा हूं, ये रूम उसकी हदायत के बगैर ये बातें समझ नहीं आती, ये तजुर्बात है, समझने पड़ेंगे। चंगा भला बंदा होएगा लेकिन वो सारे काम कर रहा है, लेकिन शैतान उन्हें चौक काम करेगा, क्योंकि जो खुदा के काम आएंगे ना उन्हें मुर्गी पै जाएगी कोई, वो तो पैर रुक जाएंगे चर्च वाले जान लो, क्योंकि शैतान नहीं जान देगा चंगे काम। ये देखें जब ऐसी चीजें हो ना, जो किसी के बदलू आते सी ना किसी वक्त च, उदों की आंदी चौकी आ गई जो माई करना शुरू कर दी, वो पता नहीं की विंगे चीजें एक्शन कर दे। आजकल शैतान ऐसे नहीं काम करता, वो तुम चर्चों रोक देगा, तुम्हारी जुबान गंदी कर देगा, टेक्नोलॉजी है ना, है वो तुम रात गंदियां फिल्मां वेखते रहोगे, बुरियां फिल्मां वेखते रहोगे, सुबह में हालेलुया तारीफ करेंगे, ऐसे किਵੇਂ पाप ਨੂੰ आ जाएगा भाई? ऐसा नहीं होगा, ऐसे मुश्किलात आसान नहीं होंगी, ऐसी परेशानियां हल नहीं होंगी आपके। आपको खुदा की इबादत करनी पड़ेगी जैसी वो चाहता है, टेकशाली के नाल नहीं, ये फॉर्मेलिटी नहीं है भाई। अगर आप एक हांडी बनाते हैं, कुछ सालन बनाते हैं, उसके लिए पहरा देते हैं कि भाई 5 या 10 या आधा घंटा या घंटा इन्हें उत्ते खलोना ते फिर जाके एक चीज में तैयार होना है। अगर इधर से उधर हो गए तो काम खराब हो जाना है, हांडी सड़ जाएगी या कुछ और हो जाएगा। अगर एक आप सालन के लिए इतनी जद्दोजहद करते हैं तो खुदा के कामों के लिए भी जद्दोजहद करें, वैसे ठीक नहीं होते हैं। जो खुदा की गल आती है हो जाएगा, कैसे हो जाएगा भाई? संडे को चर्च आना होता है और रात को कपड़े तैयार नहीं, सुबह बत्ती भला चला, जब बाद पता लगता है जी कपड़े इस्त्री नहीं सी। अगर आपको पता था कि आपने चर्च आना है तो रात को कर देते। बरकत इसलिए भी रुक जाती है कि आप उसकी शयाने शान, उसकी परस्तिश नहीं करते। छोटे छोटे काम है, छोटी छोटी चीजें हैं। आप चर्च आ रहे हैं होंगे और आपके घर में झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, वो कौन करवा रहा है? इब्लीस करवा रहा है, मूड खराब हो गया, चर्च नहीं आना। तो नुकसान किसका? आपका, क्योंकि बरकत रुक गई है। छोटी चीजें हैं, हम इसके ऊपर गौर करें, इसके ऊपर गौर करें, आगे बढ़ते हैं आगे। और वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। ऐसे गल आएगी, पैसे के लिए आगे रोटी और पानी पर बरकत देगा। अच्छा सच्ची बात बताएं, बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि अपना 10वां हिस्सा किसको देना है? चले मैं आपसे पूछता हूँ डॉक्टर साहब, बाइबल में ये लिखा है कि नहीं लिखा है? मेरी बात मेरे से सुना है कि कभी आपने भी कुछ पढ़ा है, किसी ने सुना है? क्या लिखा है? आपके सैलरी जो आपको कमाते हैं उसमें से 10वां हिस्सा आपने खुदा की लाभ है। कैसे, मतलब कोई एग्जांपल देंगे? अगर आपकी 10,000 सैलरी है तो उसमें 10,000 तक किसको? पादरी को? खुदा के नुमाइंदे हो गए चर्च के। तो वो क्यों नुमाइंदे को समझ के देना या खुदा को समझ के देना? ठीक है, आप क्या समझते हैं इसके बारे में? कभी सुना? ये बात सुनी है आपने? नहीं, ये बात सुनी है कभी आपने? क्या 10वां हिस्सा देना? तो असली से समझ आती है इनका आपको? क्या आप तो देती है, मुझे पता है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा, इनका है कि मैं हिसाब मिलकर के लोगों को हिसाब लगाया और चंद एक और फैमिली में कहना पसंद करूँगा, 1-1 रुपये का हिसाब भी लगाया होता है कि वो भी खुदा की जात में आगे पीछे ना हो जाए। बड़ी अच्छी बात है। अगर 1 रुपया इनकी सैलरी में से कुछ कम हुए तो कम आ जाएंगे, अगर बढ़ जाते तो ये बढ़ के भी देती है। और मैं एक बात बताऊँ, जब इसको पहली दफ़ा सैलरी मिली तो 1.5 लाख रुपया मिली थी उसको सैलरी। इन्हें बंदे ने कहा कि पीछे हो जाए खुदा का खाना, लेकिन उनकी बीवी ने कहा मैं अपनी जगह तो ना डलांगे। उसने 1.5 लाख रुपए की दया की थी मुझे। ये बहुत अच्छी बात है, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। जो तो पैसे ना ताल्लुक सीधा दिल ना हो, 1.5 लाख रुपए दया की चर्च को दे दी यार है की गल हो। और आप अंडरस्टैंड कर लें कि 1.5 लाख रुपए की दया की चंगी बड़ी बनती है, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं दी थी, खुदा को दी थी। मैंने किसको दी थी? मैं कोई लेना था नहीं।
اور یقین ہے نا جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں انہوں کو پتا ہے چرچ کے پیسے چرچ سے لگتے ہیں. چرچ کے پیسے کیونکہ چرچ چلانا کوئی آسان بات نہیں ہوتی. سچی بات ہوتی. ایک مائک لینے چلے جائے نا یہ والا تو 3000 سے کم نہیں آتا. ایک وائر لینے چلے جائے 1500 سے کم نہیں آتی. اور چرچ کا چندہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. ابھی ہمارا مکسر خراب ہو گیا تو 4000 اس میں لگنا کیونکہ زویا کی آواز صحیح نہیں آتی. زویا نہیں گائے گی تو ورشپ بھی میں ہوگی. ہاللیلویا. تو بات کہنے کا مطلب ہے آگے بزرگ ماں جو عنایت بی بی ہیں ان کا بھی یہی تعلق ہے. یہ بھی کنٹینیو ہے جو دائیں کی دیتی ہیں. تو بائبل سے لکھے ہیں ہم آج کہ دائیں کی دینی چاہیے. کنواں ایسا دینا ہے 10واں ایسا دینا. آپ نے کبھی پڑھا کیا؟ میں آپ کو بات بتاتا ہوں. اگر 1 روپیہ بھی آپ کے پاس ہے نا 1 روپیہ بھی آپ کے پاس ہے آج میں آپ کو برکت کا راز بتانا چاہتا ہوں. اگر آپ کے پاس 1 روپیہ بھی ہے اس میں بھی جو 10واں حصہ بنتا ہے خدا کے لیے سولڈ سے مل کر یہ آپ کا ذاتی مسئلہ تھا خدا کو اور آپ کو اور کمٹمنٹ کی میں نہیں بتاؤں گا. لیکن اس لیے بتانا پڑتا ہے کہ اگر یہ لوگ کر رہے ہیں تو پھر ہمیں کیا پرابلم ہے بھائی؟ ہمیں کیوں پرابلم ہے؟ اور خداوند کا شکر ہے خدا نے ان کو برکت دی ہے. بیٹی ہے, شوہر ہے, جاب پہ لگی ہے, گھر ہے. اور خدا نے دیکھیں مشکلات آتی ہیں مشکلات سے بچ نہیں سکتے ہیں لیکن مشکلات پر غلبہ پا سکتے ہیں, فاتح ہو سکتے ہیں. ہمارے پاس پیسے آتے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لیکن کیا ہے ہم ایک ایسی جگہ پر ایسی تھیلی میں ڈالتے ہیں اوپر سے ڈالتے ہیں نیچے سے سوراخ ہوا ہوتا ہے. اوپر سے ڈالی جاتے ہیں نیچے سے نکلتے جاتے ہیں. اوپر سے ڈالی جاتے ہیں نیچے سے نکلتے جاتے ہیں. اوپر سے ڈالی جاتے ہیں نیچے سے نکلتے جاتے ہیں. برکت جب ہم بعد میں نکالنا شروع کرتے ہیں تو دھندا کو نہیں تو تھوڑا پاٹے آ سکتے ہیں. وہ تھیلی پاٹی ہوئی بازو دیکھنے سے نہیں پیسے سے گئے کتنے وہ پائی وہ تھی گئے نہیں جو آئے نہیں. اب یہ پیسے دیتا کون ہے آپ کو؟ یہ پیسے دیتا کون؟ دیکھیں اگر خدا ہی طاقت نہ دے, خدا ہی ہمت نہ دے, خدا ہی عقل نہ دے تو کیا آپ لوگ پیسے کما سکتے ہیں؟ آپ لوگ پیسے کما سکتے ہیں؟ اب خدا ہی کے دیے میں سے اگر ہم اس کو 10واں حصہ دے دیں تو کوئی نقصان ہے بھائی اس میں سے؟ کوئی نقصان ہے اس میں؟ ہم نہیں دیتے ہیں. ہور پہنتے رہا کیونکہ ہمیں بچپن سے عادت ڈالے کہ 100 دو 200 دو. ختم کی یار میں نے خدا 100 200 تو بیٹھا تھا بھائی. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میں آپ کو ایک بات سکھانا چاہتا ہوں. جب کوئی خادم آپ کے گھر میں جائے نا تو اس کو شکر گزاری دیا کرے. سب سے پہلے کیا کیا کرے؟ شکر گزاری دیا کرے. اور مہینے بعد اپنے ٹائٹ بھی دیا کرے. دیا یقین کہ نہیں دیے اگر 1000 روپیہ تو 100 روپیہ کر دو. اگر 1000 روپیہ کا تھوڑا گزارا ہوتا ہے اگر خدا تم 1000 ہی دیتا ہے نا مہینے کا تو جو 1000 100 کر دو. لیکن میں آپ کو بتاؤں 1000 روپے تو ڈیلی کا ہمارے گھر کا خرچہ ہوتا ہے ہم سب کا. مطلب 1000 روپیہ ساری سیلری نہیں ہوتی جتنی بھی ہوتی ہے. آپ پلیز سب سے پہلے خدا کا حصہ لیں. آپ کچھ کر کے دیکھیں تو بائبل مقدس میں ملاکی نبی کے صحیفے میں لکھا ہے کہ تو آزما کر دیکھ کہ تیرا خدا کتنا مہربان ہے. وہ آسمان کے دریچے کھول کر تم کو برکت پہ برکت دے گا اور اتنی برکت دے گا کہ تیرے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہ ہوگی. اتنی برکت دے گا. پھر روحاں پٹا کے نہیں کہ کی ہو گیا ساڑھے کو پیسے نہیں آئے. ہمارے پاس اتنے پیسے ہوں گے وافر تعداد میں پیسے ہوں گے اور بیماریاں جاتی رہیں گی, پریشانیاں جاتی رہیں گی, مصیبتیں جاتی رہیں گی اور خوشحالی آئے گی اور برکتیں آتی جائیں گی. اور بائبل کے تمام مواقع جو لکھے ہیں وہ ہماری زندگی میں ہوں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اتنے پیسے ہیں ہمارے پاس اور ہمیں پتہ نہیں چلے گا خرچ کتنے کریں. لیکن یہ تب ہوگا جب آپ خدا کو دیں گے. یہ تب ہوگا جب خدا تو آپ دیں گے برکت. اور میں آپ کو بتا دوں برکت کا مطلب جو ہے لغات کے مطابق کیا ہوتا ہے؟ بڑھنا. کیا ہوتا ہے؟ اور جب خدا بڑھاتا ہے تو پھر وہ کم نہیں کرتا ہے. وہ انسان نہیں ہے جو بدل جائے گا, وہ موسم نہیں ہے جو بدل جائے گا, وہ لا تبدیل خدا ہے جو بدلتا نہیں بلکہ زندگیوں کو بدلنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے. وہ خدا وہ قادر مطلق خدا ہے. جب وہ برکت دے گا تو کسی اور کی برکت لینے کی ضرورت نہیں رہے گی. آپ
जब वो सरफराज करेगा तो सरफराजी आपके कदम चूमेगी। जब वो आपके साथ होगा तो आप कभी भी जिंदगी की कोई जंग नहीं हारेंगे, क्योंकि जब साथ हो यहोवा यही तो बोलो हालेलुया। वो यहोवा यही है, वो देखता है, और जब वो देखता है तो देखकर मुहैया भी करता है, वो आपको बरकत देता है। अब बरकत के फरजंद है, अब लानत के फरजंद नहीं है। लानते क्यों लेते हैं हम? जेब में पता नहीं होड़ी नहीं होती, जेब में हाथ ही नहीं लाता, जो चंदा भी पाइए कि ऐसे बिचों भी ऐसे वेचते रहता है, वट पार देने नोट वट पार पड़ के पार ही देना। हर संडे फटा हुआ नोट निकलता है, 2-3 निकलाते हैं। अफसोस की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खुदा के लिए बेस्ट देना चाहिए, खुदा के लिए बेस्ट होना चाहिए। फर्स्ट के सैलरी ले जाते तो पाटे पुराने नोट लेते हो। एग्जांपल है, सिंपल सादा सी बात है। मेरा बेटा है, फटा हुआ नोट है, सर जी डैडी वो दे जो साफ सुथरा नोट। और मैं अक्सर उनके वसीना वो 10 कापियां रखी होंगी, वो नोट करके देना, क्योंकि मैं अपने बच्चे को बेस्ट देना चाहता हूँ। तो औलाद का फर्ज नहीं है अपने बाप को बेस्ट देने का। प्लीज आप कुछ करें। परेशानी हो रही है कि भाई सब दाई की कह रहे हैं कि सियापा पै गया, अगर 3000 रुपये 3000 लाख की बेटी पे आ जाती थी और लाख रुपया उधर चला गया थे करा के टेंशन पै जाएगी ना, जो सियापा पै जाता होगा। लेकिन आपने मुझे नहीं देना, खुदा को देना, उसके एवज आपको पता नहीं कितनी बरकतें आपको मिली, आपके रुके हुए काम शुरू हो जाएंगे। मैं नहीं कह रहा, मुझे जरूरत नहीं है, किसी भी चर्च में आप दे दें जहां से आपको बरकत मिलती है। अगर यहाँ पे मिलती तो यहाँ पे दे दें, लेकिन एक चर्च के साथ वफादार रहें, एक चर्च के साथ, ये बाइबल की बात बता, एक चर्च के साथ वफादार रहें, वहां से आपको बरकत मिलेगी और वहीं भी आपके घुटनों के बल ऊपर दुआ करेंगे और खुदा आसमान के दृश्य खोलकर आपको बरकत पे बरकत देगा। ये बरकत पाने का राज है मेरे बहन भाइयों। अगर आपने बरकत पानी है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बीमार ना हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके फरमा बरदार हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि जादू टूना तवीज़ का असर आपसे दूर है, अगर आप ये चाहते हैं कि बीमारियां आपके घर का जो रास्ता है वो छोड़ दें, अगर आप ये चाहते हैं कि खुदा आपके घरों में सुकूनत करे, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अपना 10वां हिस्सा खुदा को देना शुरू कर दें और खुदा की इबादत करें, तो वो आपकी रोटी और पानी पर बरकत देगा। इतनी बरकत देगा, इतनी बरकत देगा, इतनी बरकत देगा कि आपके पास रखने के लिए जगह नहीं होगी। ये मैं नहीं कहता बल्कि खुदा कहता है। हालेलुया। आए जोरदार ताली खुदा की तरफ से।